اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑا ہی حساس تمہارا معاملہ ہے، تم سمجھتے ہو کہ ایسے تم نے آوارہ پیدا کیا، نہیں، تم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اس میں اس آیت میں دوسری بات یہ کی گئی ہے، پھر ثم یمیتکم، تمہیں وہ موت سے ہمکنار کر دے گا۔ اب دیکھیں، دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو یہ کلیم کرے کہ میں مارتا ہوں۔ یہ اللہ کلیم کرتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ کلیم کرتا ہے کہ میں مارتا ہوں۔ تو پھر اس کی بات سننی چاہیے تھا جو مارنے والا ہے، پھر اس کا ٹیکا بنتا کہ نہیں بنتا، پھر اس کی اتھارٹی بنتی کہ نہیں بنتی، پھر اس کا روب بنتا کہ نہیں بنتا، میں مارتا ہوں۔ بندے کی زندگی ہے نا، بندے کی زندگی میں بڑے واقعات اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ کون سا ہوتا ہے؟ جب وہ مرنے لگتا ہے، بے بسی ہو جاتی ہے، اتنی بے بسی کہ تصور نہیں بندہ کر سکتا مرتے وقت جو بے بسی ہوتی ہے۔ یہ پتا آپ کو، وہ بندہ مرنے لگ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی جان قبض کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں، جو جان قبض کرنے والا ہے اس کو ہم ساری زندگی بھولے رہیں تو ہم سے زیادہ بیوقوف، نادان، احمق اور کون ہو سکتا ہے کہ پتہ بھی ہے کوئی ہستی بیٹھی ہوئی جس نے میری جان نکال دینی ہے، تو پھر بھی ہم کہیں کوئی بات نہیں۔ یہ بتائیں کوئی بات بنتی ہے، کوئی کسی طور پہ لاجک بنتی ہے کہ ہم جس نے ہماری جان قبض کرنی ہے اس کے بارے میں بے فکر رہیں؟ عزیز طلبہ، یہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن غور کریں کہ مارنے کا جو اللہ کا حق ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنا ہے جب اللہ کا دل چاہے، لیکن بندے کی بے بسی دیکھیں۔ ایک منٹ کا اللہ نے موقع نہیں دینا بندے کی جب جان قبض ہوتی ہے، ایک منٹ کا موقع نہیں ملتا، سمجھ آئے گی؟ اور ایسے بندہ ہنستا کھیلتا موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے اپنا حق سمجھا ہوا۔ تو ہمیں پتہ کیا ہے، ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب مرنے لگے نا تو ہم خود، ہماری چاہت ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان قبض کر لے، ہمیں خوشی ہو۔